بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کا رکوع نمبر 15 ہم پڑھ رہے تھے اور 125 نمبر آیات تک ہم نے مطالعہ کیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے پڑھیں گے، 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 کی آخری 4 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آخری 4 آیات 4 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی، 4 آیات اور 4 دعائیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت جو 126 ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے امن اور رزق کی کثرت یہ اللہ سے مانگی۔ اللہ اکبر ہے۔ دیکھیں وظاہر تو 2 لفظ ہیں کہ یا اللہ امن دے دے یا اللہ رزق دے دے۔ کن حالات میں مانگی یہ اس سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ جب دور دور تک اثرات نہ ہو۔ امن کا یہ حال تھا، قبائلی زندگی تھی نا، لڑے جا رہے ہیں آپس میں، غزوے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی۔ اسلامی تاریخ آپ پڑھیں، آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، بہت جنگیں، قبیلے لڑتے تھے۔ رزق کا یہ ہے کہ وہ ریگستان تھا، دیٹ واز ناٹ ایگریکلچرل سٹی۔ مکہ مکرمہ پہاڑ تھے یا ریت تھے، تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ جب بالکل اسباب نظر نہ آئے اس وقت یہ دعا کی، اور اللہ نے کیسے قبول کی؟ یہ دونوں چیزیں اٹس ایٹ دیئر پیک۔ امن کا بھی یہ ہے کہ اگر حرم کے علاقے میں باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی پرندہ مار سکتے ہیں، نہ کوئی پودا توڑ سکتے ہیں۔ امن امن ہے نا جی، وہ جو علاقہ ہے۔ اور آپ رزق دیکھیں، فیملی میں چند مہمان آ جائیں تو ایک دم معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہاں حج کے موقع پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں، 35-40 لاکھ تک گیدرنگ ہوتی تھی وہاں، کبھی کمی نہیں ہوئی، کبھی رزق کی، روٹی کی، پانی کی، رہائش کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ سب ایکوموڈیٹ ہو جاتے تھے، سب حج کے موقع پر۔ تو دیکھیں یہ پیغمبر کی دعا کیسے اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو آیت 126 میں فرمایا وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، کس نے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ کہا، یعنی یہ دعا ہے۔ ربی
لیکن بہت سی دعائیں یا تو ربی سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا، ہے نا جی، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، ہے نا جی۔ تو اسی طرح دعا مانگی رب اجعل، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہاذا بلدن اس شہر کو، بلد شہر کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ بلدیہ ہے کہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا بلدیہ، وہ اسی سے بنا ہے، یہ عربی کے لفظ ہے بلدیہ، کارپوریشن اور وہ شہری کا، بلدن شہر، شہر کیسا؟ آمینم، امن والا، امن والا۔ یہ پہلی دعا ہو گئی کہ یا اللہ اس شہر میں امن و امان نصیب فرما، ورزق اہلہ من الثمرات، ورزق اور رزق دے اہلہ اہل شہر کو، یعنی اس کے رہنے والوں کو، اس کے بسنے والوں کو، من الثمراتی، ثمراتی ثمر کی جمع ہے، ثمر پھل کو کہتے ہیں نا، پھلوں میں سے۔ اب ثمرات جو ہے یہ اتنا براڈر ٹرم ہے کہ اس میں غلہ جات بھی آ گئے، اس میں پھل بھی آ گئے، فروٹ بھی آ گئے، کھانے کی سب چیزیں آ گئی، سب ثمر ہے، اللہ کا پھل ہے دیا ہوا نا، تمام چیزیں، ہے نا جی، تمام چیزیں من الثمرات، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ خود سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، دعا کے ساتھ یہ کہا کہ امن اور رزق دے کنہیں؟ من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، یعنی پیغمبر اللہ اکبر ہیں خود سے کہہ رہے ہیں کہ جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو ان نعمتوں سے نواز دے۔ یہ کو کہا، کیا خوبصورتی ہے، ذرا غور کریں۔ ہاں بالکل، بڑا صحیح کہا۔ دیکھیں پہلے بھی ایک دعا مانگی تھی، وہ تھا قال ومن ذریتی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امتحانات میں پورا کامیاب پایا تو کیا کہا؟ کہا انی جاعلک للناس اماما، میں خوش ہو کر تمام انسانیت کا امام تمہیں بنا رہا ہوں، پیشوا۔ تو باپ تھے نا، تو فوراً کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا، ان میں بھی تو پیشوا اور امام بنائے گا؟ تو اللہ کا کیا جواب تھا؟ لا ینال لا عہد الظالمین، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ میرا وعدہ ظالم کو نہیں پہنچے گا، اس میں جو نیک صالح ہوں گے، جو کوالیفائی کریں گے، جو ان شرائط پر پورا اتریں گے، وہ بن جائیں گے۔ لیکن یہ نسب اولاد ہونے کے ناطے کچھ نہیں ملے گا کہ تیری اولاد ہے تو نواز دیں گے۔ کہا کہ قالا، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ جو ہے نا وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ ظالم کہتے ہی اسے ہے جو ناانصافی کرے، حقدار کو حق نہ دے، ظالم ہے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے کہا کہ یا اللہ جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اب یہاں سنیریو چینج تھا، اللہ نے کہا نہیں، وہ دعا کا سنیریو اور تھا کہ تو امامت اور پیشوا مانگ رہا تھا، یہاں میں نے رزق کی بات، رزق کا دعا کی نا، ورزق اہلہ، کہا رازق تو میں پورے جہان کا ہوں، ایمان لائے یا نہ لائے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے یہ احتیاط کے طور پر کہا کہ اللہ جو ایمان لائے تجھ پر اور آخرت پر، کہا نہیں، قال، اللہ نے کہا ومن کفرا، جو کفر کرے گا فامتہ قلیلا، اسے بھی میں عطا کروں گا۔ فامتہ متا سے ہے نا، مال و متا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مال و متا، نعمتیں۔ فامتہ، اس کو بھی میں فائدہ دوں گا، قلیلا، قلیل اردو کا لفظ ہے تھوڑا۔ یہ قلیل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ دنیا کی مناسبت سے کہا ہے، اور دنیا ہوتی قلیل ہے، چند روزہ ہے، کتنا جی لے گا انسان، اور کتنے کرو فر سے جی لے گا، کتنی ایمینٹیز آف لائف حاصل کر لے گا، ختم ہی ہونا ہے نا، تو قلیل ہے زندگی، فانی ہے زندگی، ختم ہو جائے گی۔ تو کہا یہ دنیا میں دے دوں گا رزق۔ آپ دیکھیں کہ کافروں کو کیا اللہ نے نہیں نوازا،
بلکہ بعض دفعہ تو لوگ رش کرنے لگتے ہیں کہ یار جو یورپ کے لوگ ہیں وہ اتنے مزے میں عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں. دنیا ہے نا, دنیا دے دی اللہ نے کہا یہ تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, دنیا میرے لیے کیا ہے, دنیا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو کہا کہ ومن کفرا, جو ایمان نہیں لائے گا یعنی کفر کرے گا, مجھ پر ایمان نہیں لائے گا, آخرت پر نہیں لائے گا, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا. اور کہا پھر آنا میرے پاس ہے. ہاں, وہاں کہا کہ میں پھر عذاب النار کی طرف اس کو گھسیٹوں گا, کیونکہ اس نے میری نافرمانی کی, وہ میری باتوں کو نہیں مانتا تھا. دنیا تو میں نے دے دی, دنیا تو میں سب کو دوں گا. جس کو بھی اللہ دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق لکھ کر بھیجتے ہیں. 12 نمبر پارہ ہے نا, وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا رِزْقُهَا عَلَيْهَا. پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ جو بھی اس کرۂ ارض پر جاندار چیز ہے اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیے ہے. پرندے ہوں, آپ دیکھیں صبح صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں, رزق لے کر ہی واپس آتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے, اسباب کوئی نہ کوئی. تو فرمایا ثم, پھر استرہ, یہ استراری کیفیت نہیں ہوتی اردو لفظ استراری, استراری ہے مجبور, میں مجبور کر دوں گا اس کو. استرو, میں مجبور کر دوں گا. یہ حمزہ جو ہے نا یہ میں کا مطلب دیتا ہے, یہ ایکچولی اس طرح ہے. اضطراب سے تو نہیں ہے؟ ہاں اضطراب, ہاں اضطراب یہی ہوتا ہے ویسے, بے چینی. استرہ یہ میں کا مطلب ہے شروع میں, جیسے اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں, میں یعنی مجبور کر دوں گا. ہو ضمیر ہے اسے کس طرف, الی عذاب النار. اب یہ آخرت کا انجام ہے اس کا, یہ کس کا انجام ہے؟ ومن کفرا, اس کا انجام ہے یہ ہے, کیونکہ ایمان دیکھیں کتنی بڑی دولت ہے. کفر کے ساتھ کہا, جو کفر, جو ایمان ہی نہ لائے نہ اللہ پر نہ آخرت پر, اس کو کہا الی عذاب النار, عذاب النار کی طرف. نار آگ کو کہتے ہیں نا, آگ کے عذاب کی طرف. اور یہ بتا دیا کہ یہ کیسی جگہ ہے. وبئس المصیر, مصیر ٹھکانے کو کہتے ہیں, ٹھکانہ, لوٹنے کی جگہ, ٹھکانہ. اور یہ جو سو, سیئات, یہ سارے لفظ برائی کے معنوں میں آتے ہیں. سیئات حسنات کا الٹ ہے نا, سیئات برائیاں. سو, علماء سو, یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے. ایسے اسکالرس جو مس گائیڈ کرتے ہیں نا لوگوں کو, علماء سو ہے, سیئات. تو اسی سے یہ لفظ ہے بئسا, یعنی بہت ہی بری. بئسا بہت ہی بری, المصیر یہ لوٹنے کی جگہ ہے, یعنی جہنم, آگ, یہ جگہ جو ہے نا بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ پہلی آیت, 4 آخری آیت پڑھی تھی نا, یہ پہلی آیت, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل مکہ کے لیے دعائیں امن اور رزق کی بہتات کے لیے. اور انہوں نے احتیاط کے طور پر کہا کہ یا اللہ جو تجھ پر اور آخرت پر ایمان لائے نا انہیں نواز دینا ان نعمتوں سے. اللہ نے کہا نہیں, میں جو کفر کریں گے ان کو بھی دوں گا. رزق کی بات ہے نا, رزق میرے ذمہ ہے. اللہ اکبر. اب اگلی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے برخوردار کے ساتھ مل کے, جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا, تو اس کی بنیادیں کھڑی کی, بیت اللہ کی. اور بہت بڑی عبادت ہے,
مومنین کا مرکز، مسلمانوں کا، سال ہا سال سے لوگ اس جگہ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، اور جیسے جیسے وہ بنیادیں بلند کر رہے تھے، دعا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ دیکھیے اس میں بھی درس ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرے انسان تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے، ہے نا جی۔ نیک کام اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے پرفارم کرنے میں کمی کوتاہی کچھ بھی رہ سکتا ہے نا، تو دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہی شرف قبولیت دینے والا ہے۔ دیکھیے پیغمبر، اور وہ بھی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ اکبر ہے، یہ دعا کر رہے تھے ساتھ ساتھ، اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 127 ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے، اردو کا لفظ ہے، رفع نہیں کہتے، رفع یدین، ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا، تو یا نون لگ گیا، یا نون تثنیہ کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کرنا، رفع یدین۔ اعلیٰ اور عرفہ بھی اسی سے بنا ہے، بلند۔ تو یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، القواعدہ، القواعدہ قاعدے کی جمع ہے، قاعدہ جو ہے بنیاد کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت زبان ہے، بچوں کو اسکول میں جو پڑھاتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ بنیاد ہوتی ہے نا، الف بے پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی کو قاعدہ کہتے ہیں نا، یا ABC کہتے ہیں۔ قاعدہ کا مطلب ہی بنیاد ہوتا ہے، فاؤنڈیشن۔ تو قاعدہ کی جمع ہے القواعد، ہے نا جی۔ ہاں، یہ آپ نے خوبصورت سوال کیا۔ تو یہ عربی میں ال جو ہے نا، یہ جو ہے وہ اسم معرفہ بنا دیتا ہے، خاص۔ تو القاعدہ یہ پھر وہ خاص ایک گروپ کی طرف نشاندہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو نا، اس سے جو ہے نا اگر کوئی بھی ایسا شرپسند ادارہ ہے جو وہ ہے تو محفوظ رکھے۔ تو یہ ال جو ہے نا انہوں نے ساتھ لگا دیا، اللہ اکبر۔ اچھا، تو بنیادیں کس چیز کی؟ من البیتی، بیت یہاں پر بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کا گھر، بیت اللہ کی۔ کس کے ساتھ؟ و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہ بنیادیں بلند کرتے ہوئے زبان پر کیا کلمہ تھا؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا اے ہمارے رب، تقبل، تا جو ہے نا یہ مضارع کی علامت ہے، یو کے معنوں میں، اور قبول سے ہی ہے، تقبل تو قبول فرما، منا، من اور نا ہے ہم سے، یعنی اس خدمت کو تو شرف قبولیت عطا کر دی، منا، انکا انت السمیع العلیم، انکا انت، یہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ جب دو پروناؤن ایک ساتھ ہونا تو یہ ایمفاسس کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کا بھی ہے اور انتا بھی ہے نا جی، پروناؤن ہے نا، کا اور انتا دونوں یو کے معنوں میں ہی آتا ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا۔ تو یہ جیسے ہی ہوتا ہے نا، تو ہی تو ہے ایمفاسس کے لیے، جو السمیع بھی ہے اور العلیم بھی ہے، سننے والا اور ہر قسم کا علم رکھنے والا۔ یہ ایمفاسس کے لیے یہ عربی کا قانون ہے کہ دو پروناؤن، جیسے اولئک ہم المفلحون، اولئک بھی وہ اور ہم بھی وہ، یعنی پورا ایک یارڈ سٹک بتا دیا اور کہا یہی تو ہیں فلاح پانے والے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے۔ لوگوں نے مختلف قسم کے خود ہی معیار بنائے ہوتے ہیں نا جی، کامیابی کا یہ معیار ہے، یہ معیار ہے، کوئی کسی کو کامیابی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں شرائط بیان کر کے کہا کہ اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اصل میں فلاح مراد کامیابی پانے والے ہیں۔
تو دو پروناؤن جو ہیں جب ایک ساتھ آتے ہیں ایمفاسس کے لیے، یہاں بھی دیکھیں انکا اور انتا، بے شک تو ہی تو ہے جو السمیع ہے اور العلیم ہے۔ السمیع خوب سننے والا اور العلیم خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں یہاں پر یہ الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ اس میں ایک چیز مضمر ہے ان الفاظ میں، وہ یہ کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت 96 میں ہے، وہاں پر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ اللہ کا وہ گھر ہے جو انسانوں کے لیے مکہ میں بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی حضرت آدم کو، انہوں نے اللہ کے اس گھر کی بنیادیں رکھیں اور وہ بنا دیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ موسمی تغیرات، سیلاب کی وجہ سے یہ اس کی دیواریں یہ منہدم ہو گئیں، لیکن جو زمین میں بنیادیں تھیں وہ برقرار تھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 4000 سال بعد، 4000 سال بعد حضرت ابراہیم نے وہی جو زمین میں بنیادیں تھیں ان پر ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ دیواریں منہدم ہو گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ اٹھایا۔ جی سر، جی 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 ہاں، یہ انہی بنیادوں پر ہے جی، بالکل۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بنیادیں چلتی آ رہی ہیں۔ ہاں ہاں، وہی بنیادیں ہیں، وہی بنیادیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کے بعد جو یہ کیوب بنایا ہے، یہ جو تعمیر کیا ہے، یہ پھر حضرت وہ ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ جی بالکل بالکل۔ ہاں وہ چھوٹا ہے، ہاں وہ زیادہ تھا، وہ جو ہے نا وہ ہاف سرکل، ہاں حتیم بھی پہلے خانہ کعبہ گئے تھے، صحیح ہے، حتیم بھی حصہ تھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی ہے، اسی زمانے میں کئی دفعہ ہوئی، ہاں ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں اس وقت ہوئی، بالکل بالکل، ہاں ہاں تعمیر ہوتی ہے، بالکل بالکل۔ جی سر، سیلاب آیا تھا ایک دفعہ، اس وقت بھی گر گیا۔ ہاں سیلاب آیا تھا، جی ہاں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 128 ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ذرا اس پہ غور کیجئے، بڑی یہ جامع قسم کی ایک دعا ہے۔ دیکھیں پہلے اپنے دو کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنا متی اور فرما بردار بنا دے۔ مسلمین، ذرا عربی پر بھی غور کریں، یہ یانون تسنیہ کا ہے،
مسلم سے مسلمین ہو گیا، جیسے رب المشرقین و رب المغربین ہے، یہ دو کا ذکر اوپر چلا نا کہ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل، تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے برخوردار اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ کہ یا اللہ مسلمین بنا دیں. مسلم سر تسلیم خم سے ہے نا، اصل اس کا روح یہی ہے کہ ٹوٹل سرنڈر کرے اللہ کے آگے. یہ ہے مسلم، کہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کچھ نہیں، اپنا کچھ نہیں، بس جو اللہ نے کہا وہی کرنا ہے. دیٹس مسلم ہے. کہا مسلم ہی نہیں لگا. اس کے بعد دیکھیں انہی کی اولاد میں سے سارا چلا نا، پھر اولاد کے لیے دعا مانگی، ذریہ کی ہے، ذریہ یعنی امت. کہا امت کو بھی اپنا تابع اور متی بنانا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت دعا ہے. پوری امت کے لیے دعا مانگی، امتم مسلمۃ لک ہے. اچھا پھر دیکھیں آپ یہ ربط کتنا خوبصورت ہے. اوپر تھا نا یرفع ابراہیم القواعد، اب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، تو کہا کہ یا اللہ یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، گھر تو ہم نے بنا دیا، اب دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے تیرے گھر کی زیارت کے لیے، عبادت کے لیے، طواف کے لیے، تو اس کے طور طریقے مناسک بھی سکھا دے ہیں. اللہ اکبر. وہ ارینہ مناسک ہے نا، اردو کے لفظ ہے، مناسک حج نہیں کہتے، مناسک حج سکھا دے. یہ اللہ نے القاء کر دیے اور اسی زمانے سے یہ حج چلا آ رہا ہے، سال ہا سال سے ہے نا جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ حج کا سلسلہ تھا، لوگ آتے تھے دنیا کے کونے کونے سے. وہ اور بات ہے کہ منہج اور طریقے مختلف کیے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت جہالت تھی، شرک تھا، عجب عجب انداز سے، لیکن طواف بھی ہوتے تھے، یہ سب عبادات ہوتی تھیں. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں توبہ کی دعا ہے اس میں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لینا، یعنی جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دینا. اور اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تیری ہی ذات ہے جو تواب بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے نا جی. تو آیت نمبر 128 ہے ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، جعل ہوتا ہے نا بنانا، اور نا یہ متکلم کی ضمیر ہے، جیسے ربنا وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، مسلم سے مسلمین، ہم دونوں کو فرما بردار اور متی لکا، اپنا تیرے فرما بردار رہیں، تیرے متی رہیں ہیں. ومن ذریتنا، ذریہ جو ہے یہ اولاد کو کہتے ہیں. آپ یہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا مانگنی چاہیے اولاد کے لیے. تو ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمۃ لک، یہ بنانا ہے. اللہ اکبر. امتم، ایک امت، مسلمۃ، فرما بردار لکا، اپنے لیے، اپنے فرما بردار اور متی ایک امت اے اللہ بنا دینا. وہ ارینا، یہ را ہوتا ہے نا جی دیکھنا، جیسے علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اسی سے ہو گیا اری، دکھا. نہ ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے. اب یہ عبادت کے طریقے اسی طرف اشارہ ہے، مناسک حج، کہ اے اللہ ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، اب اس کے جو آداب، تعظیم، جو طریقے ہیں، جو منہج ہے، جو حج کے ہیں، وہ اے اللہ تو ہمیں سکھا دے. بس یہ جو طواف، سعی اور یہ جو سلسلے وہ مناسک حج ہیں، وہ سب اسی مناسبت سے. وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ آلینا جو لفظ ہوئے، ہاں یہ وہ پرندوں والی جگہ پہ بھی ہوا تھا کہ ہمیں اپنی کو دکھا کیسے زندہ کرے گا. تو یہ والا بھی اگر آیا ہے تو پراپر کچھ چیزیں آئی ہوں گی بتانے. ہاں مطلب ہے اس کا معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ
ہماری رہنمائی کر دے، ہدایت دے دے اس معاملے میں، یعنی اب یہ اس میں مناسک وہ طور طریقے عبادت کے نا، ہاں ہاں، تو یہ یعنی ہمیں القا کر دے، ہماری رہنمائی کر دے کہ کس طرح تیرے اس گھر کی لوگ عبادت کریں، کیونکہ وہ آغاز تھا نا، اسی سے پھر وہ سلسلہ چلا. تو یہ ہے بیسیکلی راہ سے ہی دیکھنا. تو ارینا دکھا، یعنی ہمیں بتا دے، رہنمائی فرما دے ہماری، ہے نا جی. وَتُبْ عَلَيْنَا، اچھا یہ بھی ایک عربی کا ہے، تابا یتوبو، اگر یہ الہ کے ساتھ آئے تو یہ بندے کے لیے ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع، توبہ. اچھا یہ تابا یتوبو، یہ پریپوزیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. اللہ، یہ عین والا اللہ ہے، یہ عام طور پر یہ اللہ کے لیے، اور یہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں رجوع کرنا، یہ رجوع کرنا، یہ یعنی اللہ مہربان ہو رہا ہے، مہربان، اللہ خاص نظر کرم کر رہا ہے اپنے بندے پر. تاب یتوب اللہ کے ساتھ یہ اس معنوں میں آتا ہے. یہ پریپوزیشن سب آگے بھی پڑھیں گے، جیسے رغبا یرغبو، اردو کا لفظ ہے راغب ہونا، یہ ان کے ساتھ آئے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، مطلب الہ کے ساتھ آئے تو اور ہو جاتا ہے. اب یہ آگے آیت آئے گی تو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کروں گا کہ یہ پریپوزیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر وہ تب علینا ہے، یعنی اے اللہ تو ہم پر مہربانی فرما دے، یہ خاص ہے، یہ اس کے لفظی معنی ہے. علینا ہے نا، علینا، یہ دیکھیں اللہ، علینا جو ہے ایکچولی یہ اللہ اور نا ہے، اس کو جب ملا کر لکھیں گے یہ یا متکلم جو ہے نا جی، یہ دو نقطے والی یا ایسے ہو جائے گا علینا. پیچھے فتابہ آیا ہے نا سر، بنی اسرائیل جب توبہ انہوں نے، ہاں ادھر کیا ہے ہاں اللہ ان پر مہربان ہوا. ہاں، وہاں بھی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ وہ تب علینا، اور مہربان ہو ہم پر، مہربانی فرما، دعا ہے نا، اللہ سے اس کا رحم و کرم، اس کا فضل طلب کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں پیغمبر کی دعا ہے، اور کہا توبہ قبول فرما. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، توبہ قبول فرما، یعنی ہم جب بھی توبہ کریں توبہ قبول فرما، یہ بھی اللہ کی فضل عنایت ہے، مہربانی اس کی نا. توب علینا انکا انت التواب الرحیم، انکا بے شک، انت التواب الرحیم، تیری ہی ذات ہے جو تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تواب جو ہے یہ بھی دیکھیں مبالغے کا صیغہ ہے،